زدني علما رب زدني علما. محمد کے صحابہ کے ٹھکانے خوبصورت ہیں، نبی کے ساتھ ان کے دوستان خوبصورت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی اس تقریر کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف اور توصیف، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی، ہر طرح کی حمد و ثنا خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے اس زمینوں اور آسمانوں کا، جو مالک ہے جسم و جہاں کا، جو رازق ہے اس کائناتوں کے ذرے ذرے کا، اسی کے قبضے قدرت میں ہے یہ کائناتوں کا ذرہ ذرہ، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اسی کے حکم سے چلتی ہے یہ ہوائیں، اور اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ اسی کے قدرت میں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور باپردہ اسلام کی غیور خواتین، میں آج کے اس جلسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس اللہ رب العالمین نے مجھے یہاں پر قرآن اور حدیث کا پیغام عام کرنے کا موقع عطا فرمایا. اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں الخیر ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داروں کو کہ الحمدللہ الخیر ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ دار اور علاؤ الدین کوٹی کے رہنے والے نوجوان قابل مبارکباد ہے جنہوں نے ایک ایسی پر رونق اور ایک بابرکت محفل کو سجایا سنوارا جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس محفل کے اندر، جس گروہ کے اندر، جس گروپ کے اندر، جس میٹنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی محفل سجائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفل سجائی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے گروپ پہ، ایسے میٹنگ میں، ایسے جلسوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اپنے فرشتوں کا نزول کرتا ہے. قابل مبارکباد ہے علاؤ الدین کوٹی اور الخیر کے نوجوان ذمہ داران. عزیز ساتھیوں، جس طرح سے آپ تک عنوان کو لایا گیا، ٹاپک پوسٹرز میسیجز کے ذریعے سے بتائی گئی کہ آج کے ہمارے اس پر رونق محفل کا عنوان ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور ہماری ذمہ داریاں. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں طرح کی مخلوقات کو بھی بنایا. کئی مخلوق ایسی ہے جو ہواؤں میں اڑنے والی ہے، کئی مخلوق ایسی ہے جو زمین کے نیچے رہتی ہے، کئی مخلوق ایسی ہے جو دوڑنے والی ہے، کئی مخلوق ایسی ہے جو زمین پر رینگتی ہے، کئی مخلوق ایسی ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر آتی ہے، کئی مخلوق ایسی ہے جو ہماری ان عام آنکھوں کو نظر نہیں آتی. غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مخلوقات کے اندر سے پاک اور پاک باز فرشتوں کو بنایا اور انہی مخلوقات کے اندر سے جنوں کو بنایا. انہی مخلوقات کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو انسان کو بنایا. یہ لاکھوں کروڑوں طرح کی مخلوقات، یہ ہزاروں طرح کی مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر اونچا درجہ دیا تو وہ آپ کو اور مجھ کو دیا اور کہا کہ تم انسان میرے خلیفہ ہو، تم وہ لوگ ہو جو اشرف المخلوقات بنائے گئے ہو. سارے مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو سب سے اونچا درجہ عطا کیا. اور ان تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے اونچا درجہ دیا ہے وہ انبیاء اکرام کو دیا ہے. انبیاء جن کو ہم میسنجرز کہتے ہیں، رسول، نبی جسے ہم کہتے ہیں، یہ نبی کے گروپ کو، یہ انبیاء کے طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں میں فضیلت بخشی ہے. اور وہ تمام انبیاء کے گروپ میں سے بھی، وہ تمام انبیاء کے گروہ میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب دیا اور کہا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا نہیں بلکہ انبیاءوں کا بھی امام بنا دیا ہے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا رب.
آپ کو میں تھوڑا ڈیفینیشن دوں تو بات پتا چلے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر رب العالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ کہ عالم کا. عربی زبان میں عالم کہتے ہیں ایک یونیورس کو، اور عالمین کہتے ہیں پلورل، جمع کو. کئی عالم، ہزاروں لاکھوں کتنے بھی ہو سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے. میں بتاؤں آپ کو عالم کیا ہوتا ہے. ایک عالم جس میں آپ کا دنیا کا ایک گولا، ایک عالم جس میں یہ چاند ہے، ایک عالم جس میں یہ سورج ہے، ایک عالم یہ پورا سولار سسٹم جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، جہاں پر مارس ہے، جہاں پر جوپیٹر ہے. یہ ایک یونیورس بنتا ہے، ایک عالم بنتا ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ آج کے دور کے اندر تحقیق کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس جیسے عالم تقریباً اور 200 بلین ہے. 200 بلینوں کا عالم رب اللہ تبارک و تعالی. اور شان مصطفیٰ تو دیکھیے اپنے حبیب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں جہاں پر میں رب العالمین ہوں وہیں پر میرا حبیب رحمت للعالمین ہے. وہی سارے کائناتوں کا رحمت بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے عزیز ساتھیوں، شان مصطفیٰ، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کئی طرح کے احسانات کیے ہیں. یہاں پر گھڑی رکھ دو. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کئی طرح کے احسانات کیے ہیں. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دل دماغ دیا ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھ کو آنکھ دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھ کو کھانے کے لیے رزق دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. میں سوال کر رہا ہوں، یہ بھرے مجموعے سے جتنی اللہ سے محبت ہے اتنی زور سے نواز سے جواب آنا چاہیے. بتاؤ ساتھیوں، ان آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ ان زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ چمکتے ہوئے سورج کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ چاند کو پیدا کرنے والا کون؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رب حقیقی رب ہے، ہمارا اسلام حقیقی اسلام ہے. لیکن ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے معبود باطل، غیر معبودوں کی پوجا کرنے والے، غیر مذہب پر عمل کرنے والے، ان کی بھی سباہیں ہوتی ہیں، ان کے بھی اجتماعیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے غیر معبودوں کے لیے اس سے دگنی آواز نکلتی ہے. میں پھر سوال کر رہا ہوں، آواز پہنچنی چاہیے ان تمام لوگوں تک جن کے اندر توحید کا نور نہیں ہے، ان تمام تک جن کے دل میں توحید کا نور نہیں ہے. بتاؤ لوگوں، یہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ سورج کو پیدا کرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ بنانے والا کون؟ بگاڑنے والا کون؟ جتنے سوال کروں گا ہر جواب میں اللہ نکلے گا. اللہ کے احسانات ہزاروں کروڑوں ہیں، جمع نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے. سارے دنیا کے پانی سمندروں کو ملا لو، دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لو، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، اللہ کے احسان لکھنا شروع کرو. وہ سارے سمندر ختم، وہ سارے درخت ختم، لیکن اللہ کے احسان ختم نہیں ہوں گے. میں آپ کو جو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنے سارے احسان کیے، لیکن کہیں پر بھی اللہ نے ایک دفعہ بھی ان تمام احسانات کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے. کہا بھی تو کہا اٹھائیے قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 نوٹ کیجئے اور گھر جا کر سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کیجئے. اٹھائیے قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 164. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو ہم نے تمہیں کھانا دیا، پانی دیا، ہوا دی، رزق دیا، دنیا کے بہت احسان کیے لیکن وہ بڑے احسان نہیں۔ اے لوگوں سنو، اگر ہم نے تم پر کوئی بڑا احسان کیا ہے تو ہم نے تمہیں محمد رسول جیسا رسول عطا کیا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں نبی کی عظمت بیان کرتے کہتے ہیں اور کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی تم تو ہمارے اتنے محبوب ہو، ہم تو تمہیں اتنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی مخلوق ہمارا ذکر کرتی ہے، ساری دنیا کے لوگ ہمارا ذکر بلند کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا کے ممالک کے اندر آذان ہوتی ہے اللہ اکبر کی، یہ آذان انڈونیشیا سے شروع کی جاتی ہے، پھر واپس انڈونیشیا پر آ کر ختم ہوتی ہے 24 گھنٹے کے بعد۔ تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ دنیا کے ہر گوشے میں ہر منٹ پر ایک اذان بلند کی جاتی ہے، اور رفعنا لک ذکرک، اور ہر اذان مکمل ہی نہیں ہوتی تب تک نبی کا نام اذان میں نہ لے لو، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ورفعنا لک ذکرک۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو ایک علمی نکتہ دوں گا، نوٹ کرتے جائیے۔ بہت سارے محفلوں میں آپ نے تقریر سنی ہوگی، بہت خطبے سماعت فرمائے ہوں گے، لیکن آج آپ اللہ سے وعدہ کریے، اللہ سے وعدہ کریے کہ آج کے اس پر رونق محفل کے اندر جو حق اور سچ باتیں بتائی جائے گی اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں جتنے نبی آئے وہ تمام نبیوں پر مجھے 5 چیزوں پر زیادہ فضیلت دی گئی ہے، 5 چیزیں ایسی جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ سنیے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک ایسی طاقت عطا کی ہے کہ میرے پاس دشمن پہنچنے والا ہو، میرے دربار میں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے یا مجھ سے ملنے کے لیے میرا دشمن آنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ 1 مہینے کی مدت پہلے، 1 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دشمن کے دل میں میرا خوف ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی فضیلت ہے دوستو۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت دی کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہم امتیوں کے لیے یہ ساری زمین کو پاک کر دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ سجدگاہ کہیں پر آپ دنیا میں رہو، جہاں پر بھی آپ ہوں گے، ہر زمین کے کونے کے اندر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت، اللہ کے نبی نے کہا کہ مال غنیمت، مال غنیمت پچھلے نبیوں پر کسی پر حلال نہیں تھا، لیکن مجھ پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ قیامت کا منظر ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، سورج آب و تاب کے ساتھ قریب لا دیا جائے گا، سارے لوگ حیران پریشان رہیں گے، خوف زدہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے غیظ میں، اپنے غضب میں، اپنے غصے میں اپنے جگہ پر ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، ساری انسانیت بلک رہی ہوگی۔ وہ امت کا طبقہ، وہ انسانیت کا طبقہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا اور کہے گا اے آدم، آپ کو اللہ نے پہلا انسان بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اللہ اتنا غصے میں ہے، اتنا غضبناک ہے،
کہ ہم یہاں دھوپ میں تپ رہے ہیں, ہم پر عذاب ہو رہا ہے, ہم یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے, جاؤ اللہ سے التجا کرو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کم سے کم حساب کتاب تو شروع کر لے. آدم علیہ السلام کہیں گے لوگوں میں غلطی کی تھی, میں نہیں جا سکتا. نوح علیہ السلام کے بعد جائیں گے, وہ نبی نوح پہلے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اتنے ہیبت میں ہوں گے, اتنا خیبت طاری ہوگا, وہ کہیں گے میں نہیں جا سکتا, میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جائیں گے, وہ کہیں گے میں بھی نہیں جا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جائیں گے, وہ کہیں گے میں بھی نہیں جا سکتا. آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے التجا کریے, اللہ سے دعا کریے, اللہ سے ایک دعا کریے, اپیل کریے کہ اللہ کم سے کم حساب کتاب شروع کرے. اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں, آپ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ کم سے کم حساب کتاب شروع کر دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں دوستو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سجدے میں گر جاؤں گا, اسی وقت سجدے میں گر جاؤں گا, اور لوگوں مجھے پتا نہیں کہ کتنے برس تک میں سجدے میں پڑا رہوں گا. وہ برسوں کے بعد آواز آئے گی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ سر اپنا, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ کچھ نہیں مانگتا, مانگتا ہوں تو یہ کم سے کم اب حساب کتاب شروع کر دیجئے. یہ شفاعت کا حق اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اور پانچویں چیز بتائی اللہ کے نبی نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے نبیوں کو اپنے قبیلے, اپنے گروہ, اپنے گروپ, اپنی بستی, اپنے شہر, اپنے ملک کے لیے بھیجا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا. مجھے جنوں کے لیے بھیجا گیا ہے, مجھے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. رحمت للعالمین کا مطلب عالم میں پائے جانے والا ایک شے, وہ سارے لوگوں کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے. یہ تو نبی کی فضیلت ہے دوستو. یہ نبی کی فضیلت بیان کرنے اگر بیٹھ جائیں تو یاد رکھیں, شاعر ایک بہترین بات کہتا ہے. شاعر کہتا ہے میں نے اپنی کتاب میں نبی کی تعریف کی, میں نے اپنی کتاب میں نبی کی تعریف کی, گویا کہ میں نے نبی کی تعریف نہیں کی بلکہ نبی کا تذکرہ اپنی کتاب میں کر کے کتاب کی تعریف کی. یاد رکھو دوستو, نبی کی تعریف وہ عرش والا بیان کرتا ہے, ہم کیا بیان کریں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا, یہ نسائی کی حدیث ہے. نسائی کی حدیث حضرت انس روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کوئی بھی مومن مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑے گا, ایک دفعہ, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی مومن مسلمان ایک دفعہ درود نبی پر بھیجے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن مسلمان پر 10 رحمتوں کا نزول کریں گے. 10 رحمتیں. کس کی؟ اللہ کی رحمتیں. اور حضرت انس کہتے ہیں پھر نبی نے فرمایا کہ اس درود پڑھنے والے کے اوپر 10 رحمتیں تو آئیں گے ہی آئیں گے, اور اس کے 10 گناہوں کو میٹ دیا جائے گا. پھر حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد درود پڑھنے والے پر, ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر, یہ نبی کی عظمت ہے, ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول, ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے, ایک درود پڑھنے پر 10 درجات اس مومن بندے کے بلند کیے جا رہے ہیں. یہ نبی کی عظمت ہے دوستو. میری تقریر کے دوران جب بھی نبی رحمت کا نام آئے ذرا سچے دل سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا, نقصان نہیں ہوگا, بہت فائدہ ہوگا, فائدے کا سودا ہے. عزیز ساتھیوں, چند ایک اہم باتیں جو حالات ساتھ سے چل رہے ہیں وہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ, آپ جانتے ہیں چارلی ہیبڈو کے بارے میں؟
پیرس کے اندر کیا ہوا تھا؟ یہ سارے ماحول کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہوں، ذرا غور کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائناتوں کے لیے رحمت بنا کے آئے، نہ کہ زحمت. آج لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں، آج لوگ نبی کی سیرت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، آج لوگوں کے منہ یہاں تک آ گئے، لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ جہاں سے امن کا علم دیا جا سکتا ہے مدرسے، وہاں پر دہشت گرد کی تعلیم دی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں سناؤں امن کا سبق، آؤ سناؤ امن کا سبق. میں نے ایک اخبار کے اندر نیوز پڑھی کہ دلی کے فتح پور کے اندر 21 جنوری سے لے کر یا 14 جنوری کو کچھ گھر واپسی کا پروگرام لگایا جائے گا. وجہ مسلمان کے بچے غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ دہشت گرد ہوتے ہیں. مسلمان کی بچیاں غیر تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، نعوذ باللہ دہشت گرد ہوتی ہیں. جب وہ اپنا مذہب بدل کر ہندو مذہب میں آ جائے گی تو وہ امن کی پجاری ہو جائے گی، وہ امن والی ہو جائے گی. او لوگوں سنو، آج میں تمہیں امن کا درس دے رہا ہوں. تم فتح پور کی بات کر رہے ہو، آج میں فتح مکہ کا واقعہ سناؤں گا. سنو آج کی تاریخ میں فتح پور میں پروگرام کرنے والوں، میں تمہیں فتح مکہ کا واقعہ سناؤں گا. اللہ کے نبی کی نبوت کے 10 سال، شروع کے 10 سال جسے مکی دور کہا جاتا ہے، وہ 10 سالوں کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو ظلم، جو بربریت کا ننگا ناچ ناچا گیا، وہ سب کے سامنے کھلا پڑا ہے. صحابہ کی جسموں سے ان کی اوجھڑیوں کو نکلوا دیا گیا، ان کے چمڑیوں کو اتھیڑ دیا گیا. نبی کے پیاری پیاری معصوم معصوم بچیوں کے پیروں میں کانٹے چبھوئے گئے، نبی کے گھر میں ہنڈیا کے اندر مٹی ڈالی گئی، نبی کے راستے میں کانٹے بچھوئے گئے. نبی نماز پڑھ رہا ہے، کٹے ہوئے اونٹ کی گندگی لا کر نبی پہ ڈالی گئی. غرض کے بے شمار تکلیفیں اللہ کے نبی کے چچا کے پور پور کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا. یہ سارے ظلم ایک طرف. اللہ کے نبی 10 سال کے بعد مکے کو فتح کرتے ہیں، مکے میں داخل ہوتے ہیں. وہ فتح پور میں پروگرام کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا. فتح مکہ ہونے کے بعد مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ پیچھے سے نعرے لگا رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج گن گن کر بدلہ لیا جائے گا. چمڑی اتھیڑی تھی، ہم بھی چمڑی اتھڑیں گے. قتل کیا تھا، ہم بھی قتل کریں گے. مال لوٹا تھا، ہم بھی مال لوٹیں گے. صحابہ نعرے لگا رہے ہیں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، ایک چادر، ایک کپڑا مجھے مہیا کر دو. وہ کپڑا لا کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے کو لیتے ہیں، اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر کپڑے سے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم کئی سالوں کے بعد مکے کو فتح کرے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، آج تو یہ چہرہ لوگوں کو دکھانے کے قابل ہے. آج آپ اپنے چہرے کو کیوں چھپا رہے ہو؟ او فتح پور میں پروگرام کرنے والوں، او اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں، او نبی کی سیرت پر انگلی اٹھانے والوں، او مدرسوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے والوں، سنا نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں، آج سے 15 سال پہلے میں یہی مکہ کی سرزمین پہ تھا، یہاں پر انہوں نے میرے ساتھ، میرے صحابہ کے ساتھ ظلم کا ننگا ناچ ناچا تھا. وہ لوگ آج مکہ میں موجود ہیں. اگر وہ لوگ آج میرے چہرے کو دیکھیں گے تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے، اسی لیے میں اپنے چہرے کو ڈھانک رہا ہوں. یہ اسلام کا پیغام ہے دوستو، یہ امن کا پیغام ہے. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ادب سے گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اسلام کو دہشت گرد کر رہے ہیں، جو نبی کی سیرت پر انگلی اٹھا رہے ہیں. میں ان سے مؤدبانہ
پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ ایک دفعہ خالی کھلے دل سے نبی کی سیرت تو پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو. ارے اپنے تو اپنے، غیروں بھی تعریف کرے بغیر نہیں رہے. کیا کہا تھا مہاتما گاندھی نے؟ کیا کہا تھا؟ جاؤ ریسرچ کر کے پڑھو. مہاتما گاندھی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا صحابہ کے بارے میں مہاتما گاندھی نے؟ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہے تو عیسائی، جو ہے تو ہندو، جو ہے تو مشرک، لیکن اللہ کے نبی کی تعریف کرے بغیر وہ بھی نہیں رہے. تعریف وہی ہوتی ہے دوستو جو دشمن کے منہ سے بھی نکل جائے. تعریف وہ ہوتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو ایک اہم نقطہ دوں گا. نقطے کو پھیلائیے، یہ نقطے کو لوگوں میں عام کیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنگیں کی، تلوار سے جنگ کی، تلوار کے بلبوتے پہ اسلام کو پھیلایا. آؤ آج میں اللہ کے نبی کی جنگوں کے اوپر ایک نظر ڈالتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بڑی جنگیں لڑی جس کو غزوات کہتے ہیں. وہ مکمل 7 ہے، 7 جنگیں، بڑی 7 جنگیں اللہ کے نبی نے لڑی. لوگوں بتاؤ کتنے لوگ مارے گئے؟ کتنے ہزار لوگ مارے گئے؟ بتاؤ. اٹھاؤ اللہ کے نبی کی سیرت اور پڑھو. وہ 7 جنگوں میں صرف اور صرف 422 لوگ قتل ہوئے، مسلمان اور غیر مسلمان ملا کر. کتنے؟ 422. مسلمز اور نان مسلمز دونوں ملائے تو 422. اب ذرا بتاؤں میں، جنگ عظیم ہوئی جانتے ہیں نا، جسے فرسٹ ورلڈ وار کہا جاتا ہے. میں نہیں کہتا، میں تو اس وقت موجود بھی نہیں تھا، میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں، یہ اسٹیٹسٹکس ہے، ویکیپیڈیا پہ آپ کو مل جائیں گے. جاؤ اور دیکھو کہ پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 1,50,00,000 لوگوں کا قتل عام ہوا. کتنے لوگوں؟ 1,50,00,000. پہلی جنگ عظیم کی بات کر رہا ہوں. نبی کی سیرت پر انگلی اٹھا رہے ہو، نبی کی سیرت پر انگلی اٹھا رہے ہو اور اسلام کو برا کہہ رہے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا. یہ دوسری جنگ عظیم کی اسٹیٹسٹکس رپورٹ ہے، کھلے عام ملے گی انٹرنیٹ پہ. دیکھو یہ اور پھیلاؤ ان کے سامنے. پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا کہ نہیں؟ جانتے ہیں نا ہم، ہوا. جانتے ہیں کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا؟ دوسری جنگ عظیم کے اندر تقریباً 6 سے لے کر 8 کروڑ انسانوں کا قتل عام ہوا. وہ کتنے لوگوں؟ کتنے؟ 8 کروڑ لوگ. اللہ کے نبی کی زندگی میں 7 جنگیں ہوئی، 422 لوگ قتل ہوئے، مسلمان غیر مسلمان ملا کر. اور پہلے جنگ عظیم دوسرے جنگ عظیم کا محاسبہ کر لیا جائے، تقریباً 7-8 کروڑ لوگوں کا قتل عام ہو گیا. یہ تو جنگ عظیم کی بات کر رہا ہوں. اٹھا لیجئے عراق کے شہر کو، ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اٹھا لیجئے سیریا کے سرزمین کو، لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا. وہ تو بہت دور ہے نا، خلیب کی بات کرتا ہوں. برما اٹھا لیجئے، گجرات اٹھا لیجئے، ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا. اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے گجرات کے سرزمین پہ دنگوں میں فسادوں میں مرے. اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں اتنے لوگ قتل عام پہ نہیں ہوئے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میرا مقصد آپ کو بھڑکانا نہیں، میرا مقصد آپ کو اکسانا نہیں. میں آپ کو کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں. جب نبی 422 لوگوں کا قتل، نبی کی زندگی میں، نبی کی جنگوں میں 422 لوگوں کا قتل ہوا اور اسلام کو دہشت گرد کہا گیا. اب یہ کروڑوں لوگوں کا قتل عام ہوا تو انہیں تم کیا لقب دو گے؟ انہیں تم کیا کہو گے؟ کون دہشت گرد؟ کون دہشت کی تعلیم دے رہا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ. اللہ کے نبی انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے اور سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر آئے. راوی کہتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے،
نبی کا معجزہ سنا رہا ہوں دوستو، غور سے سننا، شاید بہت کم لوگوں نے اس کو سنا ہوگا۔ کہتے ہیں ہم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر چھپ کر قضائے حاجت کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ قضائے حاجت مطلب گاڑی اردو ہو گئی، شاید ٹوائلٹ کو جانا ہے، فارغ ہونا ہے، یورین پاس کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہیں چھپنے کی جگہ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے اور درخت کو پکڑا، درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور کہا اے درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ آ۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی آگے آگے، وہ درخت جو زمین میں گڑا تھا وہ نبی کی رحمت کی وجہ سے نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ آ کے رک گیا، اللہ کے نبی دوسرے درخت کے پاس گئے، ٹہنی پکڑی اور کہا اے درخت اللہ کے حکم سے میرے پیچھے آ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ درخت بھی پیچھے پیچھے آیا، دونوں درخت بازو بازو ہو گئے، دونوں درخت بازو بازو ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے درختو اللہ کے حکم سے مل جاؤ اور ڈھال بن جاؤ۔ دونوں درخت ملے اور ایک آڑ بنی، اللہ کے نبی فارغ ہو کر آئے۔ صحابی کہتے ہیں اچانک میں دھندلا گیا، دھندلا سا آنکھوں میں آیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی فارغ ہو کر میرے سامنے کھڑے ہیں اور وہ درخت جن کو نبی نے ہٹایا تھا وہ اپنی اپنی جگہوں پر محفوظ ہیں۔ اس نبی کی بات کرنے آج کھڑے ہیں، اس نبی کا پیغام سننے کے لیے کھڑے ہیں دوستو۔ وہ نبی کے پیغامات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے اندر تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور ہر آیت میں اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا۔ اسی طرح سے اگر میں بات کروں بخاری شریف کی، یہ بخاری کی حدیث کی کتاب، اس کے اندر تقریباً 7250 حدیثیں ہیں یا 7500 حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہر حدیث میں ایک پیغام دیا۔ سیاستہ کے ہر کتاب کے اندر ہزاروں حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے ہر حدیث کے اندر ایک پیغام دیا، لیکن اتنے پیغام سنانے کا وقت نہیں۔ اسی لیے میں نے چند اہم پیغامات کو جمع کیا جو وقت کی ضرورت ہے، حالات کی مناسبت سے وہ پیغامات لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے ان پیغامات کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ کے نبی آنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جب ایک نبی چلے جاتے، جب قوم کے اندر برائی ہو جاتی، شرک بڑھ جاتا تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیجتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو بھیجا گیا تو آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اب اس کے بعد اگر قوم میں بگاڑ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا، سورہ آل عمران پڑھیے جا کر گھر میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگو، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، جو تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، جو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے اہم پیغام دوستو، سب سے اہم پیغام یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو اہم پہلا پیغام دیا ہے وہ کیا دیا ہے جانتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، کیا تعریف کی؟ کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پیغام دیا، اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خود غرض بنا کے پیدا نہیں کیا، تمہیں سیلفش بنا کے پیدا نہیں کیا، تم اپنے آپ کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اپنے کالج میں مصروف رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اپنے بیوی بچوں میں مصروف رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اپنے کاروبار میں مصروف رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، غرض کہ آپ کی زندگی کی ضروریات میں مصروف رہنے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا۔ کیوں پیدا کیا گیا؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، اپنے آپ کے لیے نہیں۔ ہم جو یہاں پر برپا ہوئے امت محمدیہ،
اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے للناس، لوگوں کے لیے برپا کیا ہے، خود مرضی کے لیے نہیں. اور اللہ تعالیٰ دو پیغام اور دے رہے ہیں نبی کی زبانی. کیا پیغام؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جب تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو لوگوں کے ساتھ تمہیں کرنا کیا ہے؟ تم وہ کون سا احسان ہے جو لوگوں پر کر سکتے ہو؟ وہ کون سی بھلائی ہے جو تم لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو؟ سب سے اونچے لیول، سب سے ٹاپ لیول، سب سے اونچے درجے کی بھلائی اگر ایک انسان دوسرے انسان سے کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ وہ اس کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. کھانا کھلانا بھلائی ہو سکتی ہے، مدد کرنا بھلائی ہو سکتی ہے. یہ دنیا کی حد تک ہوگا کھانا کھلانا، کپڑے بنانا دنیا کی حد تک ہو گیا. لیکن آپ یہ جو بھلائی اس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ دنیا میں تو اسے فائدہ پہنچائے گی، اس کا بھلا آخرت میں بھی کرے گی انشاءاللہ. عام لفظوں میں کہوں یہ پیغام دعوت و اصلاح کا پیغام ہے. پہلا پیغام سنیے اور ذمہ داری لیتے جائیے. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں باشعور لوگوں کی محفل سے مخاطب ہو رہا ہوں، ایسے لوگ جنہیں ذمہ داری بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پیغام سنتے ہی سمجھ جائیں گے. سمجھے کہیں گے نہیں؟ زور سے کہیے. سمجھیں گے؟ انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے. پیغام سنیں گے اور ذمہ داری سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. باشعور لوگوں کے ساتھ ہوں میں. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو مسلم شریف کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے گا اور جس کو وہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا، وہ اس ہدایت پر عمل کر لے گا، تو ہدایت کرنے والے کو ہدایت پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. اللہ اکبر. غور کیجئے. مثال دیتا ہوں. مثال، آپ کے ایک دوست ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے. آپ نے ان سے کہا میرے بھائی نمازیں پڑھو، نمازیں فرض ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے. آپ نے انہیں ہدایت کی اور وہ آپ کے دوست اصلاح کر لی اپنی اور اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کیا. جب سے وہ آپ کے ذریعے سے ہدایت پر عمل کرنا شروع کریں گے، جب وہ نماز پڑھیں گے تب آپ کے بھی اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھتی جاتی رہیں گے. الحمدللہ. یہ دعوت و اصلاح کی فضیلت ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو ملٹیپلائی کر کے دیتے ہیں. ہم آفرز ڈھونڈتے ہیں نا دنیا کے اندر، 50% کا آفر ہے کیا، اتنا آفر ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے خزانے کھول کے بیٹھے ہیں. لوٹو کتنا لوٹنا. اصلاح کرتے جاؤ، لوگوں کے ہدایت کی طرف بلاتے جاؤ، انشاءاللہ نیکیوں کا ملٹیپلیکیشن ہوتے جائے گا انشاءاللہ. زور سے کہو. ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو. یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. لوگوں یہ حدیث اپنے دلوں میں بٹھاؤ. ترمذی کے اندر یہ حدیث آئی ہے. میں ایک سوال کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ سورج مغرب سے نکلے گا، ممکن ہے. یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ممکن ہے. پتھر پر لکھا مٹ جائے گا، ممکن ہے. لیکن نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں. ایک تو ہمیں اتنا یقین ہے کہ نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور کریے. اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں بے شک. کیا کرے اللہ کے نبی؟ بے شک. شک و شبے کی گنجائش نہیں. ایک تو اللہ کے نبی اگر بے شک نہیں کہتے تب بھی ہم پورا ایمان رکھنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی یہاں پر بے شک کہہ کر اس کی اہمیت کو اور بڑھا دی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگوں سنو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اور آسمان کی اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ بل میں رہنے والی اپنی چھوٹی چونٹی، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلی. لوگوں غور سے سنو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی. بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اور زمین کی اور آسمان کی مخلوقات، حتیٰ کہ بل میں رہنے والی ایک چونٹی، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی ایک چھوٹی مچھلی،
اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلاتا ہے. یاد رکھو دوستو, یہ بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. وہ سارے لوگوں کے دعاؤں کے حقدار بنیں گے ہم اگر وہ دعوت اصلاح کا کام کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں علاؤ الدین کوٹی کے نوجوانوں سے, علاؤ الدین کوٹی میں رہنے والے جتنے نوجوان, بوڑھے, ضعیف, جو بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے, الخیر ایجوکیشنل سوسائٹی. لوگوں کے پاس پلیٹ فارم نہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جگہ نہیں. اللہ نے یہ خزانے کو آپ کے دروازوں تک لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ بڑے بابرکت کام کو آپ کی بستی میں اتار دیا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی الخیر ایجوکیشنل سوسائٹی کو زیادہ سے زیادہ کامیابی دے اور اس کے ذریعے سے اس بستی کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے. آئیے ایک اور آیت بتاؤں گا دعوت کی اہمیت کے بارے میں. اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں میں سے ایک گروپ, ایک گروہ, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکتے رہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات بیان کر رہے ہیں غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. ہم مسلمانوں کے اندر سے, ہم مومنوں کے اندر سے پرٹیکولر ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک جماعت ہونی چاہیے کیوں کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر فل ٹائم دعویٰ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے, ایک جماعت, ایک طبقہ, ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو صبح و شام, دن کے 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن, مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے لگاتار ہر وقت لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے. لیکن آج امت محمدیہ کا حالت زار ہے کہ مجھے رونا آتا ہے کہ آج آپ کے معاشرے کے اندر, آپ کے شہر میں, آپ کے شہر حیدرآباد کے اندر کھانا کھانا چاہتے ہو 24 گھنٹے کھانا ملے گا. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 24 گھنٹے ہوٹل کھلی رہے گی. طبیعت خراب ہو جائے گی, ایک سے اعلیٰ ایک ہاسپٹل 24 گھنٹے کی سروس دے رہا ہے. نوکری کرنا چاہتے ہو, پیسے کمانا چاہتے ہو, 24 گھنٹے کی نوکری دی جائے گی. رات میں 2 بجے سے کام کرو, نو پرابلم, رات کی شفٹ دی جائے گی. ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ 24 گھنٹے کی سروسز. لیکن اگر کوئی سروس 24 گھنٹے کی نہیں ہے تو وہ دعوت کے کام کی سروس نہیں ہے. آج عجیب و غریب ماحول ہے ہمارا, ہم اس پر سوچ و فکر بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال کا جواب دو, قرآن میں جو چیز اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے وہ فرض ہوتی ہے یا سنت ہوتی ہے؟ ذرا زور سے کہو. فرض ہوتی ہے. پکا نا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کے اندر جو حکم دے رہے ہیں وہ حکم کیا ہے؟ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. فرض ہے گروپ 24 گھنٹے کا کام کرنا. فرض ہے کہ آپ کی بستی میں, آپ کے شہر میں کوئی ایک گروپ ایسا ہو جو 24 گھنٹے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے. لیکن بدقسمتی ہے, نہ مسجدیں 24 گھنٹے کی ہے, نہ دعویٰ سینٹر 24 گھنٹے کے. دعویٰ سینٹر تو تھوڑی دیر اور کھلا رہے گا, مسجد کا معاملہ تو اس نے اور گئے گزرا ہو گیا. مؤذن صاحب جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے, لوگ 2 رکعت نفل سنت پڑھے, امام صاحب کہاں جا کے چڑھتے آپ کو پتا ہے؟ مؤذن صاحب جہاں پر ایکسٹینشن ہوتا ہے, جہاں پر سوئچز ہوتے ہیں, وہاں جا کر مؤذن صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ لائٹوں کو کھل بند کرتے ہیں. انڈیکیٹر ہے, وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں اب بس ہو گیا, جاؤ مسجد سے, اب نکل کے جاؤ, مجھے مسجد لاک کر کے میرے دوسرے کاموں کو جانا ہے. ارے میرے بھائیو, یہ اللہ کا در بھی 24 گھنٹے کھلا نہیں رہے گا تو پھر کیا رہے گا؟ اللہ کا در یہی ہوا کہ جب اللہ کے در کو ہم نے 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا تو کوئی اور در 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا گیا. یاد رکھو دوستو, میں آج آپ کو پیغام دے رہا ہوں, ذمہ داری لیتے جائیے گا. آج مجھے پتا نہیں میں واقعہ سناؤں یا نہ سناؤں, مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے.
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو جب سنانے والا ہوں اس سے مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی عزت میں کمی آئے گی, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. لیکن جب تیاری کر کے آیا ہوں تو انشاءاللہ دل پہ پتھر رکھ کر سنا بھی دوں گا. سناؤں؟ سنیں گے؟ اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں جو فل ٹائم کی ابھی بات کر رہا تھا میں, یہ فل ٹائم کے اندر ہم مسلمان تو نہیں ہیں لیکن اسلام کے دشمن فل ٹائم کام کر رہے ہیں. میں صرف عیسائیوں کی مثال دوں گا آپ کو. کرسچنز, جانتے ہیں نا کرسچنز, عیسائیت, عیسائی جسے ہم کہتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, یہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام پر حاوی ہونا چاہتے ہیں, یہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حاوی ہونا چاہتے ہیں. آج دیہاتوں میں, گاؤں میں, کھریوں میں بھولے بھالے مسلمانوں کے اوپر عیسائی اور قادیانی ڈورے ڈال رہے ہیں, مرتد کر رہے ہیں انہیں. کون ذمہ دار؟ آپ اور میں ذمہ دار. آج ہمارے ذہنوں سے دعوت کا کانسیپٹ بہت ختم ہو چلا ہے دوستو. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ پرٹیکولر کوئی مقرر ہوگا, پرٹیکولر کوئی آدمی ہوگا جو دعوت کا کام کر رہا ہے, دعوت اسی کے حصے میں. نہیں نہیں, امت محمدیہ کے ایک ایک فرد پر دعوت فرض ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. آپ جانتے ہیں عیسائیت پھیلانے کے لیے امریکہ سے ایک میگزین نکالی جاتی ہے جس کا نام ہے واچ ٹاور. جائیے گوگل پہ, ایل فیل بیکار کی چیزیں دیکھتے ہیں نا, فیس بک کی چیٹنگ, بیکار چیزوں میں وقت خراب ضائع کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ جائیے اور ٹائپ کیجئے WATCHTOWER, دا واچ ٹاور. ایک میگزین ہے جو خاص عیسائیت کو پھیلانے کے لیے نکالی جاتی ہے, عیسائیت کو پھیلانے کے لیے امریکہ سے نکلتی ہے. آپ جانتے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ یہ لوگ, یہ دا واچ ٹاور میگزین عیسائیت کو پھیلانے کے لیے, اس کے جو کاپیز ہے اس کی تعداد ہے 5 کروڑ 30 لاکھ. کتنی؟ 5 کروڑ 30 لاکھ. اور یہ میگزین تقریباً 230 زبانوں میں نکالی جاتی ہے. کتنے زبانوں میں؟ 230. شرم سے ڈوب کے مر جانا چلو بھر پانی میں. آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان میں ایک میگزین نکلتی ہے جس کا نام ہے اسلامک وائس. کیا ہے؟ اسلامک وائس, جو بنگلور سے نکالی جاتی ہے. جانتے ہیں اب اس کی تعداد کتنی ہے؟ 80,000 to 1 lakh. 80,000 سے 1 لاکھ تک اس کے کاپیز نکلتے ہیں. اس کے مقابلے میں ان کے میگزینز نکل رہے ہیں 5 کروڑ 30 لاکھ. اور یہ میگزین دا واچ ٹاور مہینے میں ایک وقت نہیں نکلتی, 15 دن میں ایک وقت نکالتے ہیں لوگ. فل کلرفل میگزین, زبردست پرنٹ, فری ڈسٹریبیوشن ہے, فری میں ڈسٹریبیوٹ کریں ڈور ٹو ڈور آ کے. وہ بہت دور ہو گیا نہیں, US امریکہ. خریب کی مثال دوں آپ لوگوں کو, خریب کی مثال. آپ کے علاقے کے اندر ایک فنکشن ہال ہے جس کا نام ہے وکٹوریا فنکشن ہال. معلوم نہیں معلوم ہے نا؟ وکٹوریا فنکشن ہال. ذرا اتوار کو اتوار جا کے نظارہ دیکھیے آئیے گا. آپ کے علاقے کی بات سنا رہا ہوں. وہ کرسچنز جو اتوار کو اتوار ایک پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں وکٹوریا فنکشن ہال کے اندر, جانتے ہیں اس کا رینٹ کتنا ہے ایک دن کا؟ کتنا ہے؟ 35,000 روپے ہے. کتنا ہے؟ 35,000. ہر ہفتے کو, ہر اتوار کو 35,000 کا رینٹ دے کر ایک دن کا پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے لوگوں کے ہیل کرنے کے لیے, لوگوں کو صحت دینے کے لیے. مسلمان بھی جا رہے ہیں, برقعے والی عورتیں بھی جا رہی ہیں, مسلمان بھی استفادہ اٹھانے جا رہے ہیں. کیا ہوگا وہاں جائیں گے تو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے؟ ہاں مانتے, ہم بھی مانتے, تم بھی مانتے. پھر پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنے وقت آیا؟ ہم بولیں گے 3 4 5 وقت آیا. کیا کہیں گے ہم؟ 23 ٹائمز آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے وقت آیا؟ 5 وقت آیا. پھر آپ سے سوال کریں گے جس کا نام قرآن میں زیادہ وقت آیا انہوں بڑے ہوتے, جس کا نام کم وقت آیا انہوں بڑے ہوتے. اب بولا بھالا مسلمان لازمی بات ہے یہی کہے گا 23 ٹائمز آیا, عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. ان کے ٹریک پہ لے جایا جائے گا. ذمہ دار کون؟ آپ. میں آپ کے قریب میں ہو رہا ہے نا واقعہ, ہے ہمت روکنے کی, ہے طاقت روکنے کی. ہم تو غفلت کی زندگی میں پڑے ہیں میرے بھائی, غفلت کی زندگی میں پڑے ہیں. غرض میرے عزیز ساتھیوں, میں آپ کو سنا رہا ہوں
یہ جو دعوت ہے نا، دعوت، یہ دعوت واحد علاج ہے نجات کا، واحد علاج۔ اگر دعوت و اصلاح کا کام نہیں کرو گے تو وہ لوگ تو ڈوب رہے آپ بھی ڈوب جاؤ گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لوگو تم ایک پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا۔ کس کی مثال بیان کر رہا ہوں؟ نبی کی مثال۔ ہماری مثالیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے بڑی بہترین مثال دی اور کہا، لوگو سنو، تم ایک پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہو، اس میں نیچے کا مالا ایک ہے، اوپر کا مالا ایک ہے۔ نیچے کچھ لوگ ہیں کشتی کے، اور فرسٹ فلور جس کا ہوتا ہے اس پر کچھ لوگ ہیں۔ پینے کا پانی، استعمال کا پانی اوپر کے مالے پر ہے، نیچے والے لوگ بار بار اوپر جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں۔ نیچے والوں نے سوچا، کیوں بار بار اوپر جائیں اور نیچے آئے، ان کو ڈسٹرب کیوں کریں، پانی نیچے ہی ہے۔ کشتی میں، جہاز میں ایک ہول کر لیں گے، ایک سوراخ کر لیں گے، پانی آ جائے گا، استعمال کر لیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، لوگو اگر وہ اوپر والے یہ سب دیکھتے ہوئے بھی انہیں نہ روکے، نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ساتھ میں ڈوب جائیں گے۔ یہی حالت دعوت کا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف نہیں بلاؤ گے، اگر آپ نیکی کا حکم نہیں دو گے، اگر آپ لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، صرف آپ کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگ شرک کے دلدل میں جاتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ کے خاموش بیٹھے ہیں۔ کل جب قیامت آئے گی تو وہی آپ کا دوست، وہی ہیری، وہی ڈیسوزا، وہی شنکر آپ کے گلا پکڑے گا اور پوچھے گا، ارے وہ میرے ساتھی، تو میرے ساتھ میری کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو میرے ساتھ چائے پینے کے لیے ہوٹل میں آتا تھا، تیری خوشیوں میں میں شریک ہوتا تھا، میری خوشیوں میں تو بھی شریک ہوتا تھا، تو نے مجھے اللہ کا تعارف کیوں نہیں دیا، تو نے مجھے عمل بالمعروف وہ نہیں عن المنکر دعوت کیوں نہیں دی، اگر تو بتاتا ہوتا تو میں بھی اس اللہ پر ایمان لاتا۔ وہ کہے گا، اے اللہ اگر یہ مجھے بتایا ہوتا تو میں بھی آج جنت میں جاتا، اس نے نہیں بتایا، میں جنت میں نہیں جا رہا ہوں، اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھو دوستو، اللہ کے نبی کی زندگی کا پیغام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ کا پیغام۔ میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی، ذمہ داری لینے تیار ہیں لوگ؟ ہیں کیا اقبال بھائی؟ دیکھو ذرا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ ہیں؟ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی آئے شاید آپ لوگ، ذرا موجودگی کا احساس بھی ہونا چاہیے، ہونے چاہیے کیا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ ابھی نعرے وغیرہ لانے کا ٹائم نہیں ہے، تقریب میں بہت چیزیں ہیں، ورنہ نعرے لگا کر آپ کو جگہ بھی دیتے۔ آئیے میں آپ کو ایک آیت سنانے لگا ہوں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورہ ہے قرآن میں، 47 نمبر کا سورہ۔ کون سا سورہ؟ 47 نمبر کا، اس کی آیت نمبر 38، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کہہ رہے ہیں، اگر تم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لو گے، اگر تم لوگ روگردان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، دوسروں کو لائے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ذمہ داری نبھانے کی ذمہ داری لے لیے لیکن ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ہٹا دیں گے اور دوسروں کو لائیں گے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داری کو بھلا چکی ہے۔ آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آپ کا ہندوستان ہے، ہمارا ہندوستان ہے۔ اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے، میرے اور آپ کے پرکھوں نے تقریباً 900 سال کی حکومت کی تھی۔ اللہ نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ کے میرے پرکھوں کو، آپ کے میرے آباء و اجداد کو 900 سالوں کی حکومت دی تھی۔ دعوت و اللہ کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری چھوڑی، آج تخت بھی گیا، آج دولت بھی گئی، آج حکومت بھی گئی۔ آج وہی مسلمان جن کی 900 سال کی حکومت تھی،
آج انا کے پاس جا کے مجھے بھی تحفظ دے دو 5% کا، انا میرا بھی کام بنا دو، میرے بھی فارم پہ دستخط کر دو، میرا بھی راشن کارڈ بنا دو، میرا بھی فلاں کارڈ بنا دو، منتیں مرادیں کی جا رہی ہے۔ میں وہی مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان قوم اس ہندوستان کی سرزمین پر 900 سال کی حکومت کی تھی۔ وہی مسلمانوں کے پاس آج 100 گز زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے رہنے کے لیے۔ اللہ نے چھین لیا۔ کیوں چھینا؟ ہم نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑا۔ اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان تو بہت بڑا ہو گیا نا، آپ کے میرے دکن کی بات کرتے ہیں، حیدرآباد کی بات کرتے ہیں۔ آج سے 1947 سے پہلے، آزاد ہونے سے پہلے اور آزاد ہونے کے تقریباً باقی کچھ سال تک حیدرآباد میں کس کی حکومت تھی؟ ذرا زور سے کہو۔ مسلمان کی تھی نا، نظام مسلمان تھا نا۔ آخری نظام حکومت کون کیا؟ میر عثمان علی نظام نے حکومت کی۔ اللہ نے حیدرآباد کے مسلمانوں کو دولت کے پہاڑ عطا کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیدرآباد پر مسلمانوں کو حکومت عطا کی تھی۔ کیسی حکومت، کیسی دولت؟ ریسرچ کیا گیا، یہ ریسرچ کیا گیا کہ میر عثمان علی کے پاس اصلی موتی کتنے تھے۔ میں یہ پلاسٹک کے موتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصلی موتی جو سمندر کی تہ میں سے نکالے جاتے ہیں، جو سیپی کے اندر سے نکالے جاتے ہیں، اصلی موتیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر موتی کی قیمت ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے، وہ اصلی موتی کی بات کر رہا ہوں۔ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا اور کہا کہ حیدرآباد میں مسلمانوں کو جو حکومت دی گئی تھی اور ان کے بعد جو دولت کے خزانے تھے، اس میں ایک تھے اصلی موتی۔ ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ آخر اصلی موتی کتنے تھے۔ ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ اگر ان موتیوں کو سڑک پر، زمین پر بچھا دیا جائے تو 2 کلومیٹر کی پوری سڑک دھپ جائے۔ یہ نظام کے پاس دولت کا انبار تھا۔ مسلمان کے پاس، عام لفظوں میں کہوں گا میں، مسلمان قوم کے پاس تھا۔ آج سر چھپانے جگہ نہیں ہے دوستو مسلمانوں کو، آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج لاچار حالت ہے مسلمانوں کی۔ کیا دیا تھا اللہ نے مسلمانوں کو؟ وہی میر عثمان علی کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر ہیرے ہوتے ہیں نا، ہیرے، اس میں 5ویں نمبر کا ایک ہیرا ہوتا ہے جس کا نام ہے یعقوب۔ 5ویں نمبر کا ہیرا جس کا نام ہے یعقوب، اس وقت میں نظام کے پاس وہ تھا۔ جانتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب تو قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جس وقت نظام اس ہیرے کو استعمال کرتا تھا، اس وقت اس ہیرے کی قیمت تقریباً 400 کروڑ روپے تھی۔ کتنی تھی؟ 400 کروڑ، 1-2 کروڑ نہیں، 400 کروڑ۔ اور جناب والا نظام کی حالت تو دیکھیے، اللہ نے جب اتنا دیا، ایک تو ذمہ داریوں سے منہ موڑے اور اوپر سے تکبر اتنا کہ وہ 400 کروڑ کے ہیرے کو کہیں اوپر نہیں رکھا بلکہ ایز اے پیپر ویٹ استعمال کرتے تھے۔ پیپر نہ اڑ جائے، ہم پیپر ویٹ استعمال کرتے ہیں کانچ کا۔ میر عثمان علی صاحب وہ 400 کروڑ کے ہیرے کو ایز اے پیپر ویٹ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ نے دولت عطا کی تھی، اللہ نے حکومت عطا کی تھی۔ سوچئے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں سے وہ دولت کیوں چھینی؟ سوچئے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ حکومت کو کیوں چھینی؟ میرے بھائیوں، یہی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہی ہندوستان کے اندر نظام نے میر عثمان علی نظام نے ہندوستان کی حکومت کو 50 ٹن سونے کی امداد کی تھی۔ سونا 50 ٹن سونا۔ لوگ آج 1-3 تولے کے لیے لڑکے مر جا رہے ہیں۔ لوگوں کو 2-3 تولے لینے کے لیے بڑی کو دقت ہو رہی ہے، خون پسینے کی محنت کی کمائی ڈالنا پڑ رہا ہے۔ 50 ٹن سونا ہندوستان کی حکومت کو اس نے ڈونیٹ کیا تھا۔ غرض میرے بھائیوں، میں آپ کو پیغام دینے لگا ہوں، ذمہ داری قبول کریے۔ یاد رکھیے اب بھی اللہ نے موقع دیا ہے، سدھر جائیں، سمجھ جائیں، ورنہ یاد رکھیے رہی صحیح عزت بھی اللہ چھین لے گا، رہی اوقات بھی ختم ہو جائے گی ہم لوگوں کی۔ آئیے دعوت کی طرف، آئیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو آج کی اس تقریر کے اندر دوسرا پیغام دینے لگا ہوں۔
ایک پیغام یہاں پر ختم کرتا ہوں، بہت باتیں ہیں اور، لیکن یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. دعوتی میدان میں آئیے گا. دوسرا پیغام دینے لگا ہوں. دوسرا پیغام اللہ کے نبی سے زندگی سے جو ملتا ہے وہ اتحاد کا پیغام ملتا ہے. اتحاد کا پیغام. کیا کہا اللہ نے قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے ورقے نہ ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کو فرقوں میں نہ بانٹو. لیکن آج امت اللہ کے نبی کے پیغام کو بھلا بیٹھی ہے. آج تفرق ہے تو تفرق ہے. یہ تفرقوں کی زد میں ہماری مسجدیں آ گئی، یہ تفرقوں کی زد میں ہماری رشتہ داریاں آ گئی، یہ تفرقوں کی زد میں ہماری دوست آ گئی. آدمی جا رہا ہے، نماز کا وقت ہوا، اذان بلند ہوئی، اپنی گاڑی کو روکتا ہے، مسجد پر نظر ڈالتا ہے، دیکھتا ہے فلانی فلانی مسجد، نیچے لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت. ارے باپ رے باپ، یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، میں اہل حدیث ہوں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور آگے چلے جاتا ہے. یہ تفرقے کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے آدمی. ایک انسان جا رہا ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد پہ لکھا دیکھتا ہے اہل حدیث، وہ بولتا ہے میں اہل سنت ہوں، یہ لوگ اسلام کے باہر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ نکل جاتا ہے. یہ تفرقوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. آج ہمیں یہ باتیں بھی سامنے آئی کہ کئی ہمارے دوست احباب جن کا عقیدہ نیا نیا درست، انہوں نے اپنے پرانے سرکل کے دوستوں کے سامنے باتیں رکھی. تو ان دوستوں نے کہا دیکھو بھائی، ملنا چاہتے ہو تو ملیں گے، چائے پینا چاہتے ہو ہم پلائیں گے، بریانی کھانا چاہتے ہو ہم کھلا کے بل دیں گے، لیکن آپ جو ہے مسلک کی بات کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، نہ کرو. اگر کرو گے تو ہم سے دوستی مت رکھو. نعوذ باللہ. یہ تفرق کی عزت میں ہماری دوستیاں رشتہ داریاں آ گئی. تو یہ تفرقے کا سب سے بڑا نقصان آپ کو سنانے لگا ہوں. نوٹ کیجئے، یہ آیت کو گھر میں جا کر پڑھیے. سورہ انفال، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 نوٹ کر کے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں، یہ تفرقے کا نقصان اس میں بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی، اے لوگو اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اگر تم تفرقہ ڈالو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے. کیا ہوگا تفرقے سے؟ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور ہم بزدلوں میں شمار کیے جائیں گے. ابھی میں نے کہا آج دنیا کے جو حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج دنیا کے جو حالات میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، یہ سارے حالات کے اندر تفرقے ہیں. تفرقوں کی وجہ سے آج مسلمان بھی پڑے. میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کے اندر یہ تفرقے کی وجہ سے جو نقصان ہوا بتا رہا ہوں. ہم مسلمان، آپ جانتے ہیں یہ مسلمان پوری دنیا کے اندر کتنے پرسنٹ ہیں؟ بتائیے، یہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ میں ایک چارٹ بنا کے لایا ہوں، آپ لوگوں کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ دنیا کے اندر جو آدمی لوگ ہیں مذہب کے اعتبار سے، یہ پوری دنیا کے اندر 33% عیسائی لوگ ہیں، 33%. اور اس کے بعد دوسری قوم ہے 25% مسلمان قوم ہے، اور دوسرے نیچے بھی آئیں گے، ان کو رکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا تو بات پتا چلے گی. یہ دنیا میں عیسائی کتنے، دہرائیے گا، 33%. تفرقے کا نقصان آپ کے سامنے پریکٹیکل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ دنیا کے اندر عیسائی 33% ہے، اور یہ دنیا کا جو اکنامک سسٹم ہے، اینیول انکم ہوتا ہے، سالانہ آمدنی ہوتی ہے. ایک سال کو آمدنی کس کو کس نے کتنی کمائی آمدنی، کون سے مذہبوں والوں کے پاس کتنی آمدنی آئی، یہ چارٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. دوسرے مذہبوں کا چھوڑ دیجئے، صرف میں وہ مذہب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے سبق لے سکتے ہیں. یہاں پر یہ چارٹ کی انکم بتا رہا ہے. آپ یہاں پر ایک سٹیٹک دیکھ رہے ہیں، یہ 33% کی عیسائیت ہے، اور ان کی جو انکم ہے یہ اوپر والی 70% انکم ان کی اینیول. دنیا کے اندر جو 100% اینول انکم ہوتی ہے، یہ اینول انکم میں سے 70% اینول انکم عیسائیوں کے پاس جا رہی ہے.
وہ ہے 33%، لیکن 70% انکم ان کے پاس جا رہی ہے. اب مسلمانوں کو بھی بتاؤں نا، کو بتاؤں، یہ مسلمانوں کی اسٹیٹسٹکس ہے. غفلت میں مت آئیے، غفلت میں مت آئیے. جو بڑا والا اسٹیٹسٹک دکھ رہا ہے وہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے، مسلمانوں کی پرسنٹیج ہے. 25% مسلمان ہے، 25% مسلمان. اور اینیول انکم ان کا کتنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 7%، اونلی 7%، 7%. ریزن کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ میں گھر میں لڑکے مر رہے ہیں، آپ میں گھر میں ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنے میں لگے، آپ میں گھر کے اندر ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. اچھا کوئی بتا سکتا ہے مجھے عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کوئی؟ عیسائی جو ہے کرسچینٹی، ان کے اندر کتنے فرقے ہیں کوئی بتا سکتے گا؟ 4000 چلر. اور کوئی کچھ؟ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں گے اور یہ سیکٹس ان کرسچینٹی ٹائپ کریں گے تو ایک ریسرچ کے مطابق عیسائیوں کے اندر تقریباً 41,000 فرقے ہیں. کتنے فرقے ہیں؟ 41. مسلمانوں کے پاس 4-5 ہے تو اتنا لڑ لے رہے. معلوم بھی نہیں ہوا ان کے پاس اتنے فرقے ہیں، اور ہمارے پاس 4-5-6-7 ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے ہمارے پاس کتنے فرقے ہیں، سارے دنیا کو معلوم ہے. آپ جانتے ہیں نوبل انعام دیا جاتا ہے، نوبل، ہر سال نوبل ایوارڈ دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے یہودی کتنے ہیں اس دنیا کے اندر؟ یہودی پتا ہے کیا؟ میں آپ کو بتاؤں گا. 0.2% ہے، 2% نہیں، 0.2% یہودی ہے. تقریباً 60 لاکھ یہودی ہے پوری دنیا کے اندر. حیدرآباد میں کتنے مسلمان ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بتا سکتا؟ حیدرآباد میں کتنے مسلمان ہیں؟ اچھا اتنا بتاؤ، لاکھوں میں ہوں گے کروڑوں میں ہوں گے مسلمان حیدرآباد کے اندر؟ لاکھوں میں ہیں. 60 لاکھ سے تو زیادہ ہوں گے نا؟ زیادہ ہے 60 لاکھ سے. ہمارے حیدرآباد میں جو مسلمان ہیں نا، اس سے بھی کم تعداد میں پوری دنیا میں یہودی لوگ ہیں. 0.2% یہودی. اور مسلمان کتنے پرسنٹ بتایا میں آپ کو؟ 23 یا 25% مسلمان ہیں. یہ جو نوبل ایوارڈ دیا جاتا ہے 2013 اور 2012 کے جو نوبل ایوارڈ دیے گئے، وہ 2012 اور 13 کے نوبل ایوارڈ کے اندر سے 200 ایوارڈ یہودیوں کو دیے گئے، 5, 6 یا 7, 8 ایوارڈ مسلمانوں کو دیے گئے. ریزن کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ 0.2، وہ 60 لاکھ یہودی ہم 20 کروڑ مسلمانوں کے اوپر حاوی کیوں رہے ہیں پتا ہے آپ کو؟ ایک ہی کمزوری ہے ہماری کہ آج ہم کیا ہمارے اندر تفرقے ہیں. آج ہمارے اندر اتنے تفرقے ہیں کہ ہم خود اپنے بھائی کو آگے بڑھنا نہیں دینا چاہتے. ہمارے سائنسدان، ایسے سائنٹسٹ جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اگر گنے اور چنے نکال سکتے ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں آج تک دنیا کے اندر کئی چیزیں ایجاد کی. میں آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں. یہ ساری کی ساری لسٹ ان مسلمان سائنسدانوں کی ہے جنہوں نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. لیکن آج جب بھی کوئی ایجاد کی بات آتی ہے، جب بھی کوئی انوینشن کی بات ہوتی ہے، کیا کوئی مسلمان سائنسدان کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا، نہیں آتا. کوئی بھی عیسائی کا نام آتا ہے، کوئی یہودی کا نام آتا ہے، کوئی غیر مذہب والے کا نام آتا ہے. کیا مسلمان قوم نے کچھ نہیں سکھایا؟ میں تو کہتا ہوں کہ وہ مسلمان قوم ہے جو مسلمان قوم نے اس دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا. یہ وہ مسلمان قوم ہے جنہوں نے اس دنیا کے لوگوں کو کپڑے پہننے کا طریقہ سکھایا، رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا. ہم نے سکھایا انہیں زندگی کا طریقہ، اور آج ہی ہم تاریخ کے اوراق سے میٹ دیے گئے. اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے دوستو کہ ہم تفرقے کی لپیٹ میں گئے. غرض میں آپ کو پیغام دینے لگا ہوں، یاد رکھو میرے دوستو، تیسرا پیغام آپ کو دینے لگا ہوں. بہت سارے پیغام ہیں، بہت سارے پیغام، ہر پیغام کے ساتھ ذمہ داری خود لیجئے گا. 2 پیغام اب تک دیے میں نے. ایک پیغام دعوت کرنے کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. دوسرا پیغام اتحاد کا. اتحاد پیدا کرو اپنے صفوں کے اندر، کلمے کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرو. جو باقی مسائل ہیں انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر عمل کریں گے. ہمارا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے. ایک اور نکتہ دوں گا میں آپ کو. آج چند، میں تو انہیں دھرم کے ٹھیکیدار کہوں گا، چند دھرم کے ٹھیکیدار، اسلام نہیں کہہ رہا ہوں میں، دھرم کہہ رہا ہوں، اسلام بھی ان کی لسٹ میں آتا ہے. چند دھرم کے ٹھیکیدار
یہ امت کو لڑانے پہ تلے ہیں کہ تو شافعی، تو مالکی، تو حنبلی، تو فلاں، تو وہابی، تو اہل حدیث، تو سنی، تو اسلامی، تو تبلیغی. میں آپ کو ایک بہترین نسخہ دے رہا ہوں، آج اتحاد قائم ہو سکتا ہے اس سے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، چاہے جو بھی جماعت کا انسان ہو، اگر وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر پڑھتا ہے تو اس کے تعلق سے آپ کے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے. حدیث ہے کہ جو شخص اپنے زبان سے کلمے کا اقرار کرے گا وہ مسلمان ہے. حضرت علی نے انجانے میں ایک شخص کی گردن مار دی. وہ شخص مرنے سے پہلے اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا اے علی، کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ قیامت میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. کس سے بات ہو رہی ہے؟ حضرت علی سے ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ 4 بڑے جماعتوں کو لے رہا ہوں: اہل سنت والجماعت، تبلیغی جماعت، اہل حدیث جماعت اور جماعت اسلامی. یہ جو نفرت ہے نا، یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے بتا رہا ہوں. آپ کیا کیجئے، تبلیغی جماعت کے عالم صاحب کے پاس جائیے، مفتی صاحب کے پاس جائیے اور جا کر کہیے مول صاحب میرے کو ایک فتویٰ چاہیے. فتویٰ کیسا فتویٰ؟ آپ کے لیٹر ہیڈ پہ آپ کی سگنیچر کے ساتھ ایک فتویٰ ہونا ہے. وہ فتوے میں یہ لکھا ہوا رہنا کہ اہل حدیث جنت میں نہیں جائیں گے، اہل سنت والجماعت جنت میں نہیں جائیں گے، جماعت اسلامی جنت میں نہیں جائیں گے، صرف اور صرف تبلیغی جماعت والے جنت میں جائیں گے. کوئی دے گا فتویٰ؟ کوئی دنیا کا ماہی کا لال فتویٰ نہیں دے گا. ایسے ہی جماعت اہل حدیث کے عالم کے پاس جائیے، اس سے کہیے آپ یہ فتویٰ لکھ کے دو کہ تبلیغی جماعت والے جنت میں نہیں جائیں گے، جماعت اسلامی والے جنت میں نہیں جائیں گے، تبلیغی جماعت والے جنت میں نہیں جائیں گے، صرف اور صرف اہل حدیث جماعت والے جنت میں جائیں گے. دیں گے فتویٰ وہ؟ میرے بھائیو، جب یہ فتویٰ نہیں دے سکتے تو پھر دشمنی کیسی؟ پھر دشمنی کس بات کی؟ جب آپ اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے، جب آپ اسے جنت میں نہیں جائے گا بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، پھر دشمنی کس بات کی ہے بھائی؟ ابو جہل جنت میں نہیں جائے گا، فتویٰ ملا نہیں ملا اللہ کے نبی سے؟ ملا. اخنس بن شریف جنت میں نہیں جائے گا، فتویٰ ملا اللہ کے نبی سے، جہنمی ہے. رئیس المنافق کے بارے میں فتویٰ دیا گیا، جنت میں نہیں جائے گا. ان لوگوں کے بارے میں فتویٰ مل سکتا ہے؟ لہٰذا اپنی صفوں کے اندر انتشار پیدا ہونے مت دیجیے. چاہے مسئلہ جو بھی ہو ہم بیٹھ کر سلجھائیں گے، لیکن ہم سیسا پلائی دیوار جیسے ہیں. ہم جائیں گے، اسلام پر آنے دیں گے، نہ نبی کی سیرت پر آنچ آنے دیں گے. زور سے کہو انشاءاللہ. تیسرا پیغام، ذمہ داری لیتے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا پیغام ہے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی نے پیغام دیا اور ہم نے کہا نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہوگی، لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ٹی وی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک فیس بک ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک واٹس ایپ ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک انٹرنیٹ ہے. نعوذ باللہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک غیر محرم پہ نظریں ڈالنا ہے. آج ہے معاملہ. آج اللہ کے نبی نے پیغام دیا، ساتھ میں ذمہ داری دی کہ اقیموا الصلاۃ، 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض کی گئی ہے. لیکن آج امت جائیے فجر کی نماز میں، کتنے لوگ ملیں گے؟ آج اسلام کے دشمنوں کو زبان کھولنے کا موقع دیا ہم نے. آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے جب فجر کی نماز میں لوگ آتے نہیں تو اوپر کے اسپیکر میں اذان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اندر دے لو نا. اور ایک اہم بتاؤں گا میں آپ کو، یہ مہینہ چل رہا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا مہینہ ہے. جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ جانتے ہیں. ان کا جو قول سناؤں گا، سارے لوگ جو ان کی پیدائش مناتے ہیں، ان کی پیدائش پر کھانا کھلاتے ہیں، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. غور سے سنو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آج ہم صرف ان کی پیدائش پر کھانا کھلا کر ان کے محب بن گئے کیا؟ ان کے چاہنے والے بن گئے؟ نہیں نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلیمات پر عمل کریے، تب ان کے چاہنے والے ہم بنیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں حیدرآباد کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا. کب آیا تھا؟ جا بولیے. زلزلے کا جھٹکا آیا تھا 8 دن پہلے.
آیا تھا نا اولڈ سٹی کے کوئی علاقوں میں زلزلے کا جھٹکا آیا. جب مجھے پتا چلا اور وقت بھی معلوم ہوا, کیا وقت پہ آیا تھا زلزلہ؟ 10:30 ساڑھے 10 11 بجے کے بیچ میں ایک جھٹکا آیا کہیں کہیں پر. میں نے کہا زلزلہ آنا تو پرانی بات ہے, اس میں جو نکل سکتا ہے وہ میں نے نکال کے آپ کو دیا ہے, لے جائیے اور لوگوں کو سنائیے کہ اللہ کیسا ہمیں آگاہ کر رہا ہے. جب میں نے اس پہ تدبر کیا, جب میں نے اس پہ غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بجے کے بعد ہی جھٹکا کیوں لایا, 10:30 کا ہی ٹائم کیوں تھا جھٹکے کا؟ دن میں بھی آ سکتا تھا, ظہر میں آ سکتا تھا, عصر میں آ سکتا تھا, فجر میں آ سکتا تھا. کیوں یہ جھٹکا 10 بجے کے وقت آیا؟ تو میرے ذہن میں فوراً ایک اہم چیز ذہن میں آئی کہ عام طور پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے مسلمان کے سارے گھرانے 10 بجے کے بعد ٹیلی ویژن کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہر عام و خاص, ہر چھوٹا بڑا 10 بجے کے بعد ٹیلی ویژن کے سامنے ان کے من پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے, برحال جلا علا فلام کوئی بھی چیز دیکھنے کے لیے 10 بجے کے بعد ہی عام طور پہ بیٹھتے ہیں. اور اللہ نے زلزلے کا جھٹکا حیدرآباد والوں پہ کب اتارا؟ 10 بجے کے بعد. کیا چیتانوی دیتا ہے, کیا میسج دیتا ہے یہ کہ آج تو ایک چھوٹا جھٹکا تھا, یہ چھوٹا ٹریلر تھا, نہیں سدھرو گے تو ایک ایسا جھٹکا آئے گا پورے منتوں مرادوں سے بنائے سو بلڈنگاں ڈھہ جائیں گے, سارا بینک بیلنس تباہ ہو جائے گا, جس اولاد کے پیچھے آپ بھاگتے وہ اولاد فنا ہو جائے گی, جس تجارت کے پیچھے آپ بھاگ رہے وہ ختم کر دی جائے گی ایک جھٹکے میں. آؤ لوگوں, نماز کی طرف آؤ. اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, نماز. میرے عزیز ساتھیوں, اسی طرح سے میں آپ کو چوتھا پیغام دینے لگا ہوں. چوتھا پیغام بھی بڑا اہم ہے امت مسلمہ کے لیے, جس وجہ سے آج امت مسلمہ خسارہ جا رہی ہے. چوتھا پیغام ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر سود کو حرام کر دیا گیا ہے, حرام. جانتے ہیں سود؟ آج سود کے بہت سارے الگ الگ نام ہو گئے. کیا کیا ہو گئے؟ فائنانس پہ میں گاڑی لے لیا, سود پہ لیا تو گناہ ہے, فائنانس پہ لیا تو نہیں ہے, سمجھتے ہیں لوگ. انٹرسٹ 0% انٹرسٹ, جو 0% انٹرسٹ دے رہا نا اس سے پوچھو بھائی زیرو بھی کیا کو دے رہا, زیرو ہی ہے نا, نکال دے اس کو. نکالیں گا؟ نہیں نکالیں گا. یہ سود کے کاروبار دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. آج سود امت مسلمہ میں عام ہوتا جا رہا ہے. آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں سود حلال ہے. ایک کوئی نظامیہ کے عالم صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے, اس میں سود جائز ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے. میں آپ کو آج دارالحرب کیا ہوتا ہے بتانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں عربی میں حرب, حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ. کیا ہوتا ہے حرب کا معنی؟ جنگ, وار, WAR, وار. دارالحرب کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر مسلمانوں میں اور کفار میں حق و باطل کی جنگ چل رہی ہے. لفظی جنگ نہیں, علمی جنگ نہیں, دوسری کوئی اور جنگ نہیں, تلواروں والی, ہتھیاروں والی جنگ اگر چل رہی ہے, ایسا ماحول اگر بن رہا ہے تو پھر سود جائز ہوگا. کیا ہندوستان ایسا ماحول ہے؟ آپ کو تو کھلے عام اذانیں دینے کی اجازت, آج ہم کھلے عام سڑک پر کھڑے ہو کر جلسہ کر رہے ہیں, آپ اجازت ہے. پھر دارالحرب کیسے ہوا؟ آؤ میں آپ کو سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم پر سود حرام ہے, سود کا لینے والا, سود کا دینے والا, سود کا ایگریمنٹ لکھنے والا, سود پر گواہی دینے والا, یہ چاروں کے چاروں برابر شریک ہے سود لینے دینے میں, برابر گناہ میں. مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے بعد سود کی میٹنگ چل رہی, انہوں بولے بھائی ذرا پین دو, لکھنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سود کا ایگریمنٹ لکھا جا رہا, اگر آپ پین نکال کے دے دیں گے تو آپ بھی سود لینے دینے میں گناہ کے برابر شریک ہو جائیں گے. اور سود کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سود کا جو سب سے چھوٹا گناہ, سب سے ادنا گناہ ہے, وہ گناہ یہ ہے کہ تم اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرو. اللہ اکبر. اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, دیکھو بھائی مثال دے رہے ہیں, سود حلال کرنے کے لیے مثال دے رہے ہیں. دیکھو مثال کے طور پہ میں نے مارکیٹ گئے اور ایک 30 روپے کی چیز لایا, 30 روپے کی چیز خرید کے لایا, اور وہ 30 روپے کے پروڈکٹ کو 35 روپے میں بیچا. کتنے زیادہ لیا میں؟ 5 روپے. میں ایسے ایک آدمی کو 30 روپے دے رہا ہوں, بعد میں 35 روپے واپس لے رہا ہوں, کیا برا ہے؟
برا ہے؟ کیا غلط ہے؟ وہاں پر بھی 5 روپے پڑھ کے لیا، یہاں پر بھی 5 روپے منافع پڑھ کے لیا، کیا ہے غلط؟ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 سے لے کے 175-6 تک فرمایا ہے، اے لوگو اللہ نے تم پر تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود اور تجارت الگ الگ ہے نہیں بولے اللہ تعالیٰ، دونوں میں ایک ہی کام ہوتا، کم پیسے کی چیز لا کے زیادہ پیسے میں خریدتے، کم پیسے دے کے زیادہ پیسے واپس لیتے، وہی چیز ہے، لیکن اللہ نے تم پر یہ سسٹم کو حرام کیا ہے، اس لیے سود حرام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگوں جو سود تمہارے پاس باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایسا نہیں کرتے پھر تیار ہو جاؤ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ ہے کوئی میں کس میں ہمت سود لے کر اللہ سے جنگ کرنے کی؟ نہیں، کسی میں ہمت نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں میں پیغام دینے لگا ہوں، چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی نے پیغام دیا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور اللہ کے نبی کی لعنت ہوگی۔ آج اولڈ ایج ہوم کھول دیے گئے ہیں ماں باپ کے لیے، نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں بول سکتے۔ جاؤ جی جاؤ بولنا بہت بڑی بات ہے، تمہارے کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، تم چپ بیٹھ جاؤ بولنا بہت دور کی بات ہے۔ اف بھی نہیں بول سکتے ہم ہمارے والد والدہ کو، اف بھی نہیں بول سکتے۔ یاد رکھو دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہا، اے شیخ میں نے اپنی والدہ کو مدینے سے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے اور وہاں سے پیدل سفر کر کر مکہ آیا ہوں، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مکہ کا طواف کیا ہے، سارا حج کروایا ہوں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے وہ شخص سن، تیری ماں جب تو چھوٹا تھا سردی کی راتوں میں تیری ایک رات تیری ماں نے جو پرورش کی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی پورا حق کہاں کرتا؟ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اپنے ماں باپ کی تعظیم کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے میرے دوستو، یہ ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے، یاد رکھیے۔ اور میں آپ کو پیغام دینے لگا ہوں، بالکل میں تقریر کے آخری حصے میں آتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں، پیغام کے آخری حصے میں آ رہا ہوں، بالکل کم وقت رہ گیا ہے اور دوسرے ہمارے محتشم بھائی کو بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ میرے بھائی میں آپ کو جو پیغام اگلا پیغام دینے والا ہوں وہ شرم و حیا کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے لوگوں فحش کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلا ہوا فحش ہو چاہے وہ چھپا ہوا فحش ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی دن با دن عام ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے ذریعے سے ہو۔ آج سب سے زیادہ بے حیائی کہیں ہوتی ہے تو وہ شادی بیاہ کے اندر ہوتی ہے۔ آپ جانتا ہوں بڑا عجیب و غریب قصہ سناؤں گا میں شادی کو۔ آپ جانتے ہیں نکاح سے ایک دن پہلے ایک رسم کی جاتی ہے، نکاح جو ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے ایک رسم کی جاتی ہے، کیا نام ہے وہ رسم کا؟ دیکھیں ماشاءاللہ پوروں کو معلوم ہے، پوروں کو معلوم ہے، سانچک۔ یہ چانچک کے اندر بہت بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، مردوں اور عورتوں کو ایک ہی ہال میں بٹھا دیا جاتا ہے آمنے سامنے، ایک طرف نوشا بیٹھتے ہیں، ایک طرف نوشا کے سالی بیٹھتے ہیں، نوشا کے سالی بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے بے حیائی کی انتہا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ یعنی مسلمانوں کا سسٹم ہے، نوشا کی پکڑی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے غلام بنو۔ ارے ایک اچھا خاصا بندہ انجینئر ہے، 50,000 روپے کماتا، اپنا مالک ہے، لوگوں کو پال سکتا، ماں باپ کو پال رہا، آپ کی بہن کو لے جائیں گا تو اس کو بھی کھلائیں گا پلائیں گا، آپ اس کو غلام بنو بول رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات نہیں ہے یہ، عجیب و غریب بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں عقل مند لوگ، عقل مند بیوی کیسی ہوتی ہے؟ عقل مند بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ عقل مند بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ اور بیوقوف بیوی کون ہوتی ہے؟ جو اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔
آئیے آج آپ کو میں دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ بتاؤں. آئیے میں آج کو بتاؤں کہ آخر ہماری دعائیں کیوں ٹکرا جا رہی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم گڑ گڑا کر، رو رو کر، تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ہم پر رحم نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آئیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی اٹوٹ روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو. اے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم پر اپنے عذاب کو نازل کرے گا، اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. آج یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم پر یہ منحوست طاری ہو چکی ہے. آج ہم پر یہ برے حالات مسلط ہو چکے ہیں. کہنے کی باتیں بہت ہیں میرے دوستوں، بہت ہے کہنے کی باتیں، لیکن ان باتوں پر میں اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین آج کے اس اجتماع کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. اے اللہ اس اجتماع کے اندر جنہوں نے بھی ذرہ برابر مدد کی ہے تو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے اس کو. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. میں اس شعر کے ساتھ آج کے اس اجتماع کو، اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بغور سماعت فرمائیے. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ کوئی مشکل نہیں مشکل کا آسان. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ کوئی مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو اگر سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.